لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ خوشی سالی میں مبتلا ہیں اور مسجد حرام میں بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. میں باب بنی شیبہ کی طرف موجود تھا کہ ایک حبشی غلام آیا. اس پر 2 موٹی چادریں تھیں. ایک کا تیبن باندھ رکھا تھا جبکہ دوسری کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی. وہ وہاں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا. میں نے اسے اس طرح دعا مانگتے ہوئے سنا: یا الہی، گناہوں کی کثرت اور برے عیبوں نے چہرے کو سیاہ کر دیا. تو نے مخلوق کی عبرت کے لیے ہم سے برائے رحمت روک لیا. تو اے حلیم عزوجل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ پاک ذات جس سے اس کے بندے بھلائی ہی پاتے ہیں، انہیں ابھی فوراً ہی سیلاب کر دے. حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس حبشی غلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برساتیں رحمت برسنے لگی. پھر وہ حبشی غلام اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگا. میں دیکھ کر رونے لگا. جب وہ وہاں سے جانے لگا تو میں اس کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا. پھر جب میں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کیوں افسردہ ہیں؟ میں نے کہا، کوئی دوسرا ہم سے صحبت لے گیا اور اللہ عز و جل نے ہمارے بجائے اسے اپنا دوست بنا لیا. انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو میں نے پورا قصہ بیان کر دیا. پھر جب اگلا دن آیا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس حبشی غلام کے گھر کی طرف چل دیا. میں نے گھر کے دروازے پر ایک بوڑھے کو دیکھا جو چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا. خوش آمدید، فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا، مجھے ایک غلام کی حاجت ہے. پھر اس نے آواز دی اور ایک کے بعد ایک غلام آتے گئے اور میرے مطلوبہ غلام کو بلایا. تو اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے یہ غلام چاہیے. مگر وہ بوڑھا کہنے لگا، میں غلام نہیں بیچ سکتا. اس کے رہنے سے میرے گھر میں بہت برکت رہتی ہے. یہ جب سے میرے گھر آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں ہوئی ہے. یہ کھجوری رسیاں بن کر رقم کما لیتا ہے. اگر رسیاں بک جائے فبیہا کرنا وہ دن یوں ہی گزر لیتا ہے. اور میرے غلاموں نے بتایا ہے کہ یہ طویل راتوں نہیں سوتا، ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتا ہے. میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے. میں دوسرے دن دوبارہ اس بوڑھے کے گھر گیا اور غلام کے لیے منت کرنے لگا. بہرحال میں نے وہ غلام خرید لیا اور اسے لے کر حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کی طرف چل پڑا. تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اے آقا. میں نے کہا، میرے دوست تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ اس نے کہا، میں کمزور بدن والا ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا. آپ میری جگہ دوسرا غلام خرید لیتے. میرے مالک نے آپ کو مجھ سے طاقتور غلام بھی دکھایا تھا. میں نے کہا، میں تجھ سے خدمت تھوڑی لوں گا. میں نے تجھے اس لیے خریدا ہے کہ تجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں، تیری شادی کراؤں اور خود تیری خدمت کروں. یہ سن کر وہ رونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو اس نے جواب دیا، شاید آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اللہ عز و جل کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، ورنہ آپ ان غلاموں میں سے میرا ہی انتخاب کیوں کرتے؟ میں نے کہا، بس مجھے تم سے ایک یہی حاجت ہے. اس نے کہا، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دے کر اس حاجت کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو میں نے بتایا کہ میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی مقبولیت کی وجہ سے خریدا ہے. اس نے کہا، میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جن کے احوال اپنے محبوب بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اور انہی بندوں پر ظاہر فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. پھر وہ کہنے لگا، کیا آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں گے؟ میری رات کی کچھ رکعتیں باقی ہیں، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا، گھر چل کر ادا کر لینا. اس نے کہا، میں یہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ عز و جل کے احکام بجا لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور دیر تک نماز میں مشغول رہا. پھر میرے پاس آ کر بولا، اے ابو رحمان، کیا آپ کو کوئی حاجت تھی؟ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا، آخرت کی طرف. میں نے کہا، ایسا نہ کرو، میں تم سے نفع تو اٹھا لوں
تو اس نے مجھ سے کہا، جب تک معاملہ میری اور اللہ عز و جل کے درمیان تھا اس وقت تک مجھے زندگی پسند تھی، مگر اب جب کہ آپ بھی اس پر مطلع ہو گئے ہیں تو ان قریب اور بھی بہت سے لوگ جان لیں گے، لہٰذا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر وہ منہ کے بل گر کر دعائیں مانگنے لگا، یا الہی عز و جل، ابھی فوراً میری روح قبض فرما لے۔ میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا